اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کا نیکسٹ لیکچر ہمارا تفسیر کا آیت نمبر 94 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یا ایہا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، اذا ضربتم یعنی جب تم چلو پھرو، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جب تم جہاد کرنے والے ہو، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن، اور بغیر عذر کے۔ عذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی عذر کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی ایکسکیوز ہو جس کے پاس، صحیح ہے، بغیر کسی ایکسکیوز کے وہ بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی دونوں قسم کے طرف مومن ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جہاد نہیں کر رہے۔ تو دونوں کے اجر جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ تو بہت بہت صاف سی بات ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یعنی کہ جب جہاد فرض نہیں ہو جاتا نا، جب فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق سمجھ آتا ہے آپ لوگوں کو نا؟ میرے خیال سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ فرض عین وہ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک پہ فرض ہوتا ہے، صحیح ہے؟ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پہ فرض ہوتا ہے۔ فرض عین، فرض، میرا پین نا آج بہت گڑبڑیں کر رہا ہے۔ فرض، چھوڑ دیں اس کو، لکھا نہیں جا رہا اس سے۔ اچھا جی، تو کلیئر ڈرائنگ، فرض عین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سب پہ فرض ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ جیسے نماز ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہوگی، کوئی اور میری طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی طرف اگر کوئی اور پڑھے گا تو وہ اس کی نماز ہوگی، میری طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اور نیکیاں ایسی ہوتی ہیں یا ایسے فرائض ہوتے ہیں جو کہ صرف آپ کے اپنے ذاتی طور پہ فرض عین ہوتے ہیں۔ جہاد بھی ہے جو ہے نا، وہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہوگی کہ ایک محلے میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سارے لوگ اگر نہیں جا سکے، کچھ لوگ جاب پہ ہیں، کچھ لوگ گھر پہ ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ محلے سے ایڈ ہو گئے، اس کے اندر جماعت میں شامل ہو گئے نماز جنازہ میں، تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں گیا فرض کرے اور صرف گھر والے ہی تھے اور گھر محلے سے کوئی نہیں آیا، تو پھر سب کے اوپر گناہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب پر گناہ ہوگا۔ تو جہاد بھی اسی طرح سے ہے کہ کبھی فرض کفایہ کے طور پہ بھی ہوا ہے، یعنی کہ سب کو نکلنے کا حکم نہیں تھا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ فرض عین کے طور پہ ہوا کہ سب کو نکلنے کا حکم ہے۔ اس ٹائم پہ صرف عذر والے لوگ جو ہیں ان کو چھوٹ تھی، کہ جیسے کوئی لنگڑا ہے، کسی کوئی اندھا ہے، یا کوئی اور بہت شدید بیمار ہے، عورتیں اور بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان لوگوں کو یہ عذر میں شامل ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسکیوز ہے پیچھے رہنے کا۔ لیکن جو بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو، اور وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کو نکلنے کا
کے لیے ضروری ہے اس کے وہ نکلے، اور اگر وہ نہیں نکلے گا تو اس پر پھر جواب طلبی ہوگی، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا تھا. اور آپ کو اگر سورہ توبہ میں وہ 3 صحابی کا ذکر یاد ہو کہ وہ 3 صحابی بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کس طرح سے ہوئی تھی اور کیا ان کا واقعات ہوتا. بہت انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے ان کا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گی. تو اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر. ایک منٹ، یہ آیت کوئی سی تھی اور ترجمہ کوئی سا آیا؟ ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. تو جب تم ٹھیک ہے تو تم تحقیق کر لیا کرو. ایک منٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آیت کا لگا ہوا ہے اور آیت کوئی ڈیفرنٹ آ رہی ہے. یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. ترجمہ میں آپ کو اس میں سے ایسی بتا دیتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور یہ نہ کہو کہ لمن القا جو کوئی تم سے سلام کہے، جو یہ تمہیں السلام علیکم کہے تو تم یہ مت کہو کہ لستا مومنا تم مومن نہیں ہو. تب تغونا عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو یا اس دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اس سے بہت کہیں زیادہ. کذالک کنتم من قبل، اور کذالک اور اسی طرح تو کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے خوب باخبر ہے، اس سے خوب باخبر ہے. تو اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکہ کہے تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں. یہ ابھی میں اس کی پوری ڈیٹیل ابھی سمجھاؤں گی، پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے ڈفرینٹ تفسیروں سے، تفاسیر یعنی ابن کثیر، احسن البیان اور بیان القرآن، اور ایک اور ہے تیسیر القرآن، ان 4 کو جمع کر کے نا یہاں پر میں نے سارا جو مٹیریل تھا وہ لکھ دیا تاکہ آپ کے پاس ایک مٹیریل ہو پڑھنے کے لیے اور پھر اس میں سے آپ پوائنٹس نکال سکیں. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شین عین الف رے. شعار کا مطلب ہوتا ہے سمبل آف، یعنی اس وقت سمبل کس چیز کا سمبل ہے؟ مسلمان ہونے کا سمبل. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک سمبل تھا یا شعار تھا کیا، اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ہم میں سے ہے. کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلم کون؟ نیو مسلمز، اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا دوسری کسی چیز میں نمایاں امتیاز نہیں تھا، یعنی فرق نہیں تھا. امتیاز کا مطلب فرق. ٹھیک ہے، کوئی مطلب ظاہر ہے سب سارے عرب تھے، ساروں کا لباس پہناوا ایک جیسا تھا. اب تو آج کل آپ کو پتہ ہے، دیکھیں کرسچن ہوں گے تو ان کے لباس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے بول چال سے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہندو ہوتے ہیں ان کے لباس فرق ہوتے ہیں. لیکن آج کل تو خیر اب سبھی ماڈرن ہو گئے ہیں تو اب آج کل بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ایک نمایاں جو مذہبی لباس ہوتے ہیں ان سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو اس وقت ایسا امتیاز نہیں تھا، ایسا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے اس مسلمان کو کس طرح پہچانے گا، تو وہ یہ کلام تھا، یہ سمبل تھا سلام، کہ جس سے پتہ چلتا کہ کون جو ہے وہ مسلمان ہے اور کون نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی میں پیش آتی تھی. پیچیدگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مشکل کہ جس قوم پر مسلمان حملہ ور ہوتے ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اسے اپنے اسی گمان کی بنا پہ اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے.
چنانچہ درج ذیل احادیث میں اسی قسم کے 2 واقعات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے مطلب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ 2 واقعات جو ہے وہ اس آیت کے نزول کا سبب ہے، یعنی شان نزول میں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ رہی نا بات؟ احادیث دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک یہ واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئی۔ ایک منٹ پیچھے تو نہیں کچھ رہ گیا؟ صحیح ہے، حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول۔ یہ آیت کا ترجمہ یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ ان کی سمجھ سے جو انہوں نے یہ کام کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر کہا کہ کیا تمہیں یہ چند بکریاں جو ہیں وہ زیادہ عزیز تھیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بہتر اجر ہے وہ زیادہ عزیز ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہی ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ واقعتاً جو ہے وہ اچھی پوزیشنز پہ ہوں ہی، لیکن آخرت میں ضرور جو ہے وہ اوپر ہی ہوں گے، جیسے کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں نا سورۃ المطففین میں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ اونچے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور سب نظارہ کر رہے ہوں گے قیامت کی ساری چیزوں کا، جو بھی حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ جنگ کے دوران کلمہ اسلام کہنے والے کافر کا قتل جرم عظیم ہے۔ سیدنا اسامہ بن، یہ ہیڈنگ تھی، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات یعنی ایک جگہ کا نام ہے، قبیلہ جہنہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے علی صبا ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور ان میں ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے۔ یعنی یہ سیدنا اسامہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور انصاری صحابی تھے، ہمیں ایک آدمی سے ملے، یعنی کہ اس جنگ کے دوران میں، تو اس نے جب ہم نے اس کو بالکل قریب، ایسا تھا کہ اب ہم اس کو مارنے والے تھے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو کیا ہوا؟ اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ یہ اسامہ کہہ رہے ہیں، حضرت اسامہ۔ جب ہم واپس آئے تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، یعنی اگر یہ جو میں نے جرم کیا ہے یہ کاش کہ میں نے اسلام کی حالت میں نہ کیا ہوتا، یعنی کہ یہ اتنا بڑا جرم جو ہے وہ ان سے ہو گیا۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ کہہ رہا ہے؟ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ منافق ہونے کا اطلاق یا منافق ہونے کی جو ججمنٹ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص منافق ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کسی کے ایمان کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کی اس بات پر ظاہری طور پر یقین کرنا ہوگا، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس پر یقین کر لو۔ کیونکہ دلوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور یہ کام ہمیں اللہ ہی پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ظاہر پر ہی معاملہ کرنا ہے۔ تو مقداد آگے آ رہا ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت میں چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا۔
پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر کہ اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، جب تم قتل کر دو گے تو کیا ہوگا کہ تم ظالم بن جاؤ گے، اور اگر تم نے کلمہ کے اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام کہاں گیا، تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ چونکہ ایسا گمان شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا۔ یعنی ایسا گمان شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے واقعے کی پوری طرح، یعنی کہ اگر کوئی اس طرح سے کہے تو اس کی چھان بین بھی کر لو کہ جو ہے وہ واقعتاً کہ اگر یہ امکان ہے کہ اگر کافر جھوٹ بول رہا ہے، کہ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے، تو قتل کرنے میں اس کا بھی امکان ہے کہ وہ بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ یعنی ایک مومن کی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے لیے بہت سخت جو ہے وہ احکامات ہیں کہ کوئی شخص بھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل نہ کرے۔ اور دوسری ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ قتل عمد ہوتا ہے یا پھر قتل خطا ہوتا ہے، یا تو کوئی جان بوجھ کے قتل کرے گا یا پھر کوئی غلطی سے قتل کر دے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ کہاں پر کچھ غلطی کا یا شک کا بھی معاملہ ہے تو تم دوسری طرف شک یعنی کہ نہ قتل کرنے پر جو ہے وہ زیادہ وہ راجے اپنا وہ رکھو، ورنہ تحقیق کر لو کہ واقعتاً وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، اور اگر تحقیق نہیں کر سکتے، موقع نہیں ہے، تو چھوڑ دو اسے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو ہے وہ بہت سارے مسلمان اپنا ایمان شو نہیں کر پاتے تھے، کچھ تو شو کر پاتے تھے اور کچھ اتنے کمزور تھے طبقے میں کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے یا قبیلے والوں کی طرف سے اذیتیں ملیں گی یا ہم شاید مار ہی ڈالے دیے جائیں گے، تو وہ اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، اور پھر ہجرت کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ظاہر کیا تھا، اور اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ تھے نا جو ہم نے پیچھے پڑھے آیت میں کہ وہ اپنا ایمان بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، یا اگر کسی نے ایمان ظاہر بھی کیا ہے تو وہ مشرکین کے ظلم کا نشانہ ہے اور وہ ہجرت کرنے کی وسعت نہیں پاتے، تو ان کے لیے تم قتال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو اپنا پرانا وقت یاد کروا رہے ہیں کہ تم بھی پہلے اسی حال میں تھے کہ تمہیں بھی جو ہے وہ اپنا ایمان چھپانا پڑتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو سامنے تمہارے نیزے کے آ گیا ہے اور وہ شخص اب اپنا ایمان اس وجہ سے ظاہر کر رہے ہیں کہ میری جان بخش تو میں تمہارے میں سے ہی ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ تم جیسے لوگوں میں سے ہی ہو، مطلب تم صرف ظاہر پہ ہی معاملہ کرو، تمہیں تھوڑی پتہ غیب کا علم، تو اور اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف السلام علیکم کہہ کر ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب اگر ان کی اللہ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میں اثر آ گئی ہے اور تم اسلامی شعائر بجا لانے میں آزاد ہو، تو کم از کم تمہیں ایسے لوگوں کو اور ضرور احساس کرنا چاہیے جو تمہاری والی ہی سابقہ منزل سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ مجھے لکھ کے بتا دیجیے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی بات ہو رہی ہے۔ کس احسان کی؟ یہاں پر مننا کی بات ہو رہی ہے نا، من اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تھا۔ کیا احسان کیا تھا؟ کہ ہجرت کا موقع اللہ نے فراہم کیا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان کو یہ میسر نہیں آئی تھی چیز، صحیح نا، تاکہ تم کھلے عام اپنے دین کا اظہار کر سکو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دشمن کے شکنجے سے نکالا، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے اب تم آزاد ہو، تم آرام سے رہ سکتے ہو۔ تو یہ دونوں چیز احسان ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ آج کی بات کریں، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، اگر آپ آج کی بات کریں تو آج ہمارے پاس بھی یہ موقع، دیکھیں آپ فلسطین کی سچویشن دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں؟ ہمیں کون روک رہا ہے کہ ہم اذان نہ دیں؟ کون روک رہا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ کون روکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی دین کی باقی اور چیزوں کو پریکٹس نہ کریں؟ بہت آرام سے۔ اور ہم پہ کون سا غلبہ ہے دشمن کا جو ہمارے اوپر مسلط ہے؟
تو آپ دیکھیں یہ اللہ کا احسان ہے. اور پھر بھی اگر ہم جو ہے وہ مغرب کو فالو کرنا شروع کر دیں اور پھر بھی ہم اللہ کے اس احسان کی ناشکری کریں جو اس نے ہم پر ہدایت دے کر کیا ہے, تو پھر ہمیں اللہ سے کون بچا سکے گا. آیت نمبر 95, لا یستوی القاعدون. اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا, یہ وہ والی آیت ہے جس کا ترجمہ پیچھے لکھا گیا. یہ رہا, اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. میرو بیٹا یہ دروازہ بند کرو, شور آ رہا ہے. والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دی ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے, لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. اس آیت میں جہاد کا لفظ بمانی قتال آیا ہے. یعنی دیکھیں جہاد کے نا ڈیفرنٹ درجے ہیں. جہاد وہ بھی ہوتا ہے جو کہ انسان اپنے نفس سے کرتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. جہاں تک جہاد کی اصلی روح کا تعلق ہے تو ایک مومن کا گویا ہر وقت جہاد میں مصروف ہے. دعوت اسلام اور تبلیغ دین بھی جہاد ہے. صحیح ہے, جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے نکل جائیں اور جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ سے جو نیکی اور بدی کے درمیان میں جو ایک انسان جو ایک گو مگو کی کیفیت میں رہتا ہے نا, ایک درمیان کی کنفیوژن والی کیفیت میں جس میں وہ مستقل ہر وقت رہتا ہے, تو جب وہ اپنے جو ہے وہ اچھے نفس کی طرف, نفس لوامہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے اور نفس امارہ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, جہاد ہے. جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں, جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, جب آپ اسپیشلی قرآن کا کوئی کورس کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف سے پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ کا اپنا اندر ہوتا ہے, اب اپنے اندر بھی آپ کو بار بار یہ احساس ہوگا کہ ٹیسٹ آ رہا ہے, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی, مجھ سے یاد ہی نہیں ہوگا, میں ٹیسٹ کو چھوڑ دوں. اور کام ان دنوں زیادہ ہی آ رہے ہوں گے, وہ آزمائش ہوتی ہے. آپ نے وہ نہیں سنی ہے وہ کہاں جو روایت ہے جس میں وہ سبت والے دن کی, بنی اسرائیل کا جو ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں نہیں پکڑنی تھیں, پورے ہفتے مچھلیاں نہیں آتی تھیں, کم ہوتی تھیں, اور ہفتے والے دن مچھلیاں امٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آتی تھیں کہ اس دن جو ہے وہ شکار منع تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو جب آپ کے ایگزامز آ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا پیپر ہوتا ہے, جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کا اورل ہوتا ہے, آپ کے گھر میں مہمان بھی آئیں گے, آپ کے گھر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں کام بھی ایکسٹرا ہوگا, کچھ گھر میں اور کچھ کام نکل آئے گا, ریپیئرنگ ورک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آزمائشیں ہوتی ہیں, وہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آپ ان سچویشن میں اپنے آپ کو سیٹل رکھتے ہیں یا نہیں. دیکھیں عام حالات میں تو ہر بندہ سیٹل رہ سکتا ہے نا, کہ ایک نارمل حالت چل رہا ہے, بہت نارمل سیٹل روٹین چل رہی ہے, آپ آرام سے دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن اصل میں تو ٹیسٹ ہمارا یہ ہے نا کہ ہر قسم کے حالات میں اپنے آپ کو کس طرح ہم کام رکھتے ہیں, کس طرح ہم اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم فوکس رکھتے ہیں, ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اپنی صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ بھی انسان تبھی چل سکتا ہے نا جب تک کہ اس کی نظر بالکل سیدھی رہے, سیدھا دیکھتا رہے گا اور بس سیدھا چلتا رہے گا. تو فوکسڈ انسان جو ہوتا ہے نا, وہی جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. تو اس فوکس کو جو ہے وہ ہلنے نہیں دینا, یہی ہے ہمارا جہاد بیسیکلی, کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی ایک طرح سے جہاد میں ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص نارملی ایک عام دنیا دار بندہ ہوتا ہے, اس کے اوپر شیطان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن جو شخص دین پہ آنے لگتا ہے یا دین پر آ چکا ہوتا ہے اور اس پہ چلنے لگتا ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے اس پہ دوڑنے لگتا ہے, تو اب شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو چھوڑ کے خود آ جاتا ہے میدان میں. کہتا ہے کہ یہ تو میرے چیلوں کے بس کا بھی نہیں رہا, اب تو مجھے خود اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں بنانی پڑیں گی. تو وہ خود آ جاتا ہے اور پھر وہ خود سوار ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر کہ اس کے اندر تھوڑا سا چڑچڑاپن, فرسٹریشنز اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے, وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ آس پاس کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح تیار کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو روکیں, کہ میں تو نہیں روک پا رہا اس کو, تم لوگ روکو اس کو.
تو وہ آس پاس کے لوگوں کے اوپر بھی تو اس کے چیلے ہیں نا شیطان، وہ جو ہے ان کے اوپر ایسے وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتی، تم تو بہت مصروف ہو گئی ہو، اب تو تمہارے لیے تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور اس قسم کی اور باتیں ہم بچے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مما آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، حالانکہ بچوں کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا ان کو خود جو ہے وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور اگر ہم کبھی ان کو لے کے بیٹھ جائیں تو وہ بہت ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کب ہماری جان چھوٹے گی، ہم اپنے کام کریں، اماں کیوں لے کے بیٹھ گئی ہمیں. تو یہ جو سارے وسوسے اور ساری چیزیں ہیں نا، ان سب سے آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. ہاں لیکن لڑائی بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیں گے، نہیں میں دین کا ہی تو کام کر رہی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے حسن طریقے کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا ہے اور ان کی شکایات کو بھی دور کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بہت افضل جہاد ہے، ٹھیک ہے، جو ہم عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو انہیں اللہ کا مطیع بنانے کے لیے. یعنی اپنا نفس اور اپنی خواہشات، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگائیں، یا گھر سے باہر نکل جائیں، یا گھومنے چلے جائیں، یا کچھ اور کام کریں، یا فون پہ کچھ نہیں تو ویڈیوز ہی دیکھنے بیٹھ جائیں. تو یہ خواہشات جو ہیں ان سے قابو پا کر ان کے خلاف جا کر اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کو لگانا بیسیکلی کیا ہے، جہاد ہے. چنانچہ جہاد کی بہت سی منازل ہیں جن سے آخری منزل کی قتال ہے. یعنی سب سے آخری منزل جو ہے وہ قتال ہے، کاف زیر کی یہاں پہ نہیں آئے گا، جن میں سے آخری منزل قتال ہے. صحیح ہے، یعنی جہاد کا سب سے آخری درجہ جو ہے نا وہ پھر وہ والا جنگ والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاد لکھا تھا، یہ جہاد ہو گیا. اچھا، جہاد اور قتال کے الفاظ قرآن مجید میں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں ایک تو نارمل جہاد ہے، صحیح ہے نا، اور ایک تو جیسے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ علم حاصل کرنا بھی جہاد ہے، اور دعوت دین بھی جو ہے وہ یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے، جن میں سے ہر ایک لفظ اپنے جوڑے کے اگینسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب آگے پیچھے بھی یوز ہو جاتا ہے. یعنی کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بھی یوز ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک جیسا بھی یوز ہوتا ہے. جیسے کہ ایک جوڑا تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاد اور قتال یہ کبھی ایک دوسرے کے ہم معنی یعنی کہ یوز ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ قتال تھا، قتال اور جہاد، جبکہ دوسرے دو جوڑے مومن اور مسلم اور نبی اور رسول. دیکھیں مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے. مومن وہ ہے جو کہ پریکٹسنگ ہے، صحیح ہے، پریکٹسنگ مسلم جو ہے وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا. اور مسلم کون ہوگا؟ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے. تو اس مسلم کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا ایمان اتنا پکا نہیں ہے، لیکن جب ایمان بہت اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ مومن بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے ان دونوں میں. اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، سارے رسولوں پہ کتاب نہیں نازل ہوئی ہے، صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور لیکن وہ صاحب شریعت ضرور ہوگا. شریعت کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک نیا نہیں، مطلب ایک طرز زندگی، ایک طرز دین جو ہے وہ لے کر آئے گا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں، جیسے جن پہ کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں. تو اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے والے جو رسول ہوتے ہیں انہی کا فالوور ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے اوپر رسول جو آئے وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد سارے نبی ہی تھے. پھر نیا رسول کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن رسولوں کو انسان قتل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا اصول ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا، جو کہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت اختیاری ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے ابھی فرض کفایہ اور فرض اس کی بات کی ہے، لازمی قرار نہ دیا گیا، یعنی اختیاری ہوگا مطلب آپشنل ہے. یعنی ابھی ایسا قتال کی بات ہو رہی ہے جو آپشنل ہے، تو اس میں بیٹھنے رہنے والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی گیا تو کوئی بھی بات نہیں. جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے نفیر عام ہو جائے، نفیر کہتے ہیں یعنی کہ منادی یا اعلان ہو جائے، فرض کریں اعلان سمجھ لیں، تو معذورین کے سوا، یعنی جو معذور ہیں، جو کہ لیم، جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے عذر کے ساتھ، ان کے سوا سب کے لیے نکلنا لازمی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ قتال کے لیے پہلی دفعہ نفیر عام جو ہے، جب پہلی مرتبہ جو سب سے زیادہ جس میں تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، وہ کون سے تھے؟ غزوہ تبوک. یہ ہوئی تھی 9 ہجری میں.
اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب تھی، یعنی کہ پرسویشن تھی، صرف کہا گیا تھا کہ انہیں ابھارا جائیے. جو پیچھے آیت میں ہم نے اسی میں ہی پڑھا ہے کہ مسلمانوں کو ابھاریے کہ یہ قتال کیا کیجیے. حکم نہیں تھا، لہٰذا کوئی جواب طلبی بھی نہیں تھی. ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ نہیں اگر میں نہیں گیا تو اس کے اوپر پوچھا جائے کیوں نہیں گئے. نہیں گئے تو نہیں گئے، چلے گئے تو اچھی بات ہے. کوئی چلا گیا، کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں. لیکن غزوہ تبوک کے لیے جب یعنی اعلان عام ہوا تھا تو باقاعدہ ایک حکم تھا، لہٰذا جو لوگ نہیں نکلے تھے ان سے وضاحت بھی طلب کی گئی، ان کا مواخذہ بھی کیا گیا اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں. وہ جو میں نے 3 صحابیوں کی بات آپ سے کی تھی، یہ بہت اچھے نیک صحابی تھے، بدری صحابی تھے، یعنی کہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور بدری صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مطلب جنتی لوگ تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب یہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے اور ان کا کوئی وجہ بھی نہیں تھی کوئی، بس صرف سستی، تو ان کے اوپر گرفت ہوئی تھی اور باقاعدہ ان سے بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور پھر ان کی توبہ، انہوں نے خوب توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے آگے، تو پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول کر لی گئی تھی. تو یہاں چونکہ اختیاری قتال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو پکڑو اور سزا دو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ یہ بھی ایک موٹیویشن ہے نا کہ جو کرنے والا ہے اس کو زیادہ اجر ملے گا. تو چونکہ ابھی قتال فرض نہیں تھا، نفی رام نہیں تھی، سب کا نکل یہ بار بار میں اس طرح سے بار بار یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں ریپیٹ کر رہی ہوں. یہ ریپیٹ نہیں کری، یہ نا میں نے ڈفرینٹ تفاسیر سے ایز اٹ از جو ہے نا کاپی کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ تمام الفاظ، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ کتابیں تو کھول کے نہیں پڑھیں گے، تو کم از کم وہ مٹیریل آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ یہیں سے پڑھ لیں. یہ کچھ جو ہے نا وہ فونٹ کا جو ہے اس طرح کا فرق آ رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ ویسے کاپی کیا گیا نا تو کچھ فونٹ اس میں چینج ہوئے ہیں. تو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو. چونکہ ابھی قتال فرض نہیں تھا، نفیر عام نہیں تھی، سب کا نکلنا لازمی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ تمام مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا. قتال کے لیے نہ نکلنے والوں نے اگر اتنی ہمت نہیں کی اور وہ کمتر مقام پر کانے ہو گئے، یعنی مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جا رہے، تو یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. عمومی حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن خاص مواقع پر یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی. 95 آپ کو. اب آتے ہیں ہم 96 پہ. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، یعنی اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت ہے، درجات ہے ہر لیول کی. یعنی کہ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، دونوں بندوں کی نماز میں خشوع و خضوع، تقوی، ایمان کا فرق ہوگا. حالانکہ دونوں ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں درجات ہوں گے، اس عمل کے اجر میں دونوں میں کے فرق ہوگا. تو یہی وہ فرق ہے. اب دیکھیں ہر عمل کے نا 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض کے درجے میں اور دوسرا ہوتا ہے قربانی کے درجے پر. ٹھیک ہے، جیسے نماز میں فرائض ہیں، یہ آپ کے کیا ہیں، فرائض کے درجے میں، فرض کے درجے میں، اور جو قربانی کے درجے پہ وہ کیا ہے، نوافل. صحیح ہے، یہ ایکسٹرا ہو گیا، یہ قربانی کے درجے پہ آ گیا، سیکریفائس ہے نا ہمارا. ایسے ہی علم حاصل کرنا فرض کے درجے پر ہے اور علم کو آگے سکھانا قربانی کے درجے پہ ہے. کیونکہ انسان اس میں کیا کرتا ہے، دیکھیں علم حاصل کرنا تو فرض ہے، فرض تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. جب آپ نے فرض چھوڑا تو آپ پہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آگے سکھانا جو ہے اور اس میں اپنی راتیں لگانا، اپنی نیند قربان کرنا، یا اپنا مال لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، یہ کیا ہے، یہ قربانی کے درجے پر ہے. ٹھیک ہے. پھر اور جب ایک منٹ، تو آپ سب نے نا عہد کرنا ہے اس وقت، یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں نا، اس میں آپ سوچیں کہ میں نے اس لیے پڑھنا ہے کہ میں آگے سکھاؤں گی، میں آگے سکھانے کے لیے پڑھوں گی. میں نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ نہیں رہنا، میں نے آگے پڑھانے اور سکھانے والوں میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ آپ نے یہ لگن کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی، تائید آئے گی، اور آپ کو بھی پڑھنے میں بہت شوق اور لگن اور محسوس ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا. آپ پھر تھوڑے سے علم پہ وہ نہیں ہوں گے، کانے نہیں ہو جائیں گے. جیسے اس میں کانے لفظ پر ہے، قناعت سے ہے یہ لفظ، اس پہ آپ قناعت نہیں کریں گے، آپ پھر اور سے اور کی جستجو جو ہے نا آپ کے اندر زندہ رہے گی،
اور یہ زندہ، اور یہ جستجو جو ہے نا وہ زندہ رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تب بھی اسراف اور زیادتی کے امکان رہتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، یہ غفور الرحیم جو بات آ رہی نا یہاں پر کہ اللہ کے پاس درجات ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی نیکیاں وہ کر رہا ہے، نیکیوں کے درجات ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ بات کیوں آ رہی ہے اس لائن میں؟ آپ دیکھیں جب بھی نا آیت کے پیچھے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آ رہی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ صفت ڈفرینٹ طریقے ڈفرینٹ آیات میں ڈفرینٹ آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کبھی اس کا کنیکشن جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ اس وجہ سے آ رہا ہے. تو ان آیات میں اس کا مطلب کیا آ رہا ہے غفور الرحیم میں، کہ انسان نیکی کر رہا ہے تو انسان نیکیوں میں بھی اسراف اور زیادتی کر سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفلی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ انسان سے فرائض چھوٹ جائے، کوئی فرائض میں جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور انسان کو ایسی ان تمام چیزوں میں ظاہر ہے کبھی آتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، نماز کا وقت قضا ہو گیا، آپ نفل عبادت کر رہے تھے اور فرض نماز جو ہے وہ آپ کی قضا ہو گئی یا لیٹ ہو گئی، تو اس میں کیا ہو گیا، یہ اسراف ہو گیا. ٹھیک ہے، نیکیوں میں بھی اسراف اور زیادتی ہو جاتی ہے. تو ان دونوں میں بیلنس کر کے چلنا ہے. اور یہ بھی کہ کہیں یہ نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھے، اس لیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے تذکرہ کر دے اور کوئی غرور آ جائے دل میں کہ وہ انسان سے ضائع ہو جائیں. اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسی برائی کرتے، ایسا گناہ کر دے کہ جس سے اس کی پچھلی نیکیاں ضائع ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو اس لیے استغفار اور توبہ کرتے رہنے میں ہی بھلائی ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی ہے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں 97 کے ان الذین توفاہم. اب ایسے لوگ، ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک منٹ، جو ہجرت کرنے میں پسو پیش کر رہے تھے. اس سلسلے میں انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے قبیلے یا مکہ میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی انہیں کوئی عذر نہیں تھا، ہجرت نہیں کر رہے تھے. وہ وجہ کیا تھی ان کی، یہ دیکھتے ہیں، ایک منٹ. یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی. اگر یعنی آخر موت تو آنی ہے، لہٰذا فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے یہ مکالمہ ہوتا ہے. کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ قالوا فیما کنتم، یعنی تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی، تمہیں کیا ہو گیا تھا. یعنی دیکھیں دو قسم کی ہجرتیں ہوئی نا، آپ کو یاد ہوگا. ایک ہوئی ہے ہجرت حبشہ، یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی، لیکن یہ آپشنل تھی. اس میں یہ تھا کہ اگر تم ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور تمہیں جان کا زیادہ خطرہ ہے تو تم جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ. اس میں کافی لوگوں نے ہجرت کی تھی، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. لیکن جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو یہ فرض عین کے صورت میں تھی کہ ہر بندے کو ہجرت کرنی ہے، اللہ یہ کہ جو عذر کرنے والے ہیں، جو عذر میں رہنے والے ہیں، یعنی کہ جو بالکل ہی کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، انتہائی علیل کو ہجرت نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں یہ آیت ایسے مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دار الہجرت یعنی مدینہ جانے میں پسو پیش کرتے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا. اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، کیونکہ جب یہ وہاں رہتے تھے ظاہر انہیں اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دینا ہوتا تھا نا. آپ کو پتہ ہے عرب قبائل بہت اسٹرانگ ان کی آپس میں بانڈنگ ہوتی تھی، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے کہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام کریں گے. اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلواریں چلائیں تو ان کے اپنے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکیں تو خود انہیں نقصان پہنچ جاتا. یعنی آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کو قرآن کہ ہم سیرت کی کتابوں میں صرف بڑے بڑے جنگوں کو ڈسکس ہوتے دیکھتے ہیں، تو بہت ساری ایسی جنگیں بھی ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا. یہ انہی قسم کی جنگوں کی بات ہو رہی ہے. ہجرت نہ کرنے کا نقصان کیا تھا کہ ایسے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں جو وعید آئی ہے، یعنی ان پر گناہ ہوگا، ان کو یہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں ملی. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی زمین وسیع اگر تمہیں ایک جگہ پہ
دین پریکٹس نہیں کر سکتے ہو، اپنا ایمان تمہیں چھپانا پڑتا ہے، یا یہ کہ تمہیں اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام کرنا پڑتا ہے، تو تمہیں ضرورت ہی وہیں پر رہنا، تم کسی اور جگہ موو نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اس میں یہ وعید آئی ہے کہ اس سے یہ لفظ کچھ مس پرنٹ ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا کمزور ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے اس سے کہ ایسا کمزور، لہٰذا اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کریں تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے درے قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی ہوس تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کرتے تھے، یا پھر اسے بزدلی پر محمول کیا جائے گا، یعنی یا تو وہ اپنے اندر بزدلی پائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہوتا ہے نا، سچا ایمان، یہ آپ کو نڈر بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ پر اور آخرت پر پکا یقین کے طور پر ایمان رکھتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ وہ مرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سامنے جائے گا، اور اسے یہاں سے بہتر جو ہے وہ چیز ملے گی۔ اگر اس کا ایمان پکا نہیں ہے تو وہ پھر اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، اور وہ یہاں سے جانا نہیں چاہے گا، وہ موت سے ڈرے گا، اور جب وہ موت سے ڈرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر بزدلی آ جائے گی۔ تو بیسیکلی یہی وہ بات ہے کہ اگر ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر ایسے کمزور ایمان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں نا ہم کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ ہی کسی راستے کا علم ہے، یعنی کچھ لوگ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں جنہیں ہجرت کرنے کا راستہ ہی نہیں معلوم ہے کہ کیسے مدینہ پہنچیں گے، ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، یا پھر ایسے کمزور لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہے چلنے، یعنی کہ نکلنے کے لیے کوئی مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی پھر ان کے لیے کیا ہے کہ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے۔ یہ بھی گارنٹی نہیں دی گئی کہ انسان جو ہے نا اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور سمجھ لے کہ میں تو کمزوری عذر کے میں آ جاتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا تاکہ انسان اپنی پوری حد تک کوشش کرے کہ وہ ہجرت کر لے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی جو مسلمان فی الواقع کمزور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی تھی، مستضعفین یا کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت معذور ہوں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ اور وسائل محدود ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہو اور نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا گروہ سے مستثنی قرار دیا، یعنی کہ ان کو ایگزیمپٹ کیا، ایکسیپشن قرار دیا ہے، اور ان کے ہجرت نہ کرنے کے قصور کو معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ ابن عباس یعنی کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے یہ اور ان کی امی، یعنی یہ دو جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ، اور بھی صحابیوں کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، نیز ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے ناتواں مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ رکوع کے بعد، یعنی جب وہ قیام میں رکوع سے جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے بھی دعائے قنوت پڑھا کرتے ہیں، تو ایسا پڑھنا بھی جائز ہے، صحیح ہے۔ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیفرنٹ مقامات پہ ثابت ہیں، تو ایک دوسرے سے مسلک کی بنیاد پہ لڑنا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے، انتہائی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے بھی اس بارے میں یہ لڑنا کہ دونوں چیزوں کے اگر دونوں قسم کے پروفس ملتے ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی اختیار کر لے ان دونوں میں، اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔
آیت نمبر 100 ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی. یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دوسری اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا. یعنی اگر وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں اسے موت آ گئی، وہ ہجرت پوری طور پہ نہیں کر پایا، اس جگہ پہ پہنچ نہیں پایا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. اس میں ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو کہ ہجرت کے لیے نکلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، اور وہ تنیم کے مقام پر جو ہے وہ وہ فوت ہو گیا تھا. تو اس پر صحابہ جو ہے ان میں آپس میں بات ہوئی کہ یہ جو ہے یہ ہجرت اس نے پوری تو نہیں کی تھی، یہ مدینہ پہنچا نہیں تھا، تو کیا اس کا اجر ہوا یا نہیں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی. اور جو کوئی اپنے گھر سے اچھا یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے. ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو اور آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں، یعنی کہ وہی کہ اپنی دینی پریکٹس جو ہے وہ کر سکیں. اور دوسرا اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں. یعنی آپ دیکھیں اگر انرجی ایک جگہ ساری کی ساری جمع ہو جائے گی تو اب یہاں سے جو ہے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ انسان اسکیٹر ہو کے لڑے، کچھ تھوڑے وہاں لڑیں تھوڑے وہاں لڑیں تو کیا ہوگا. جب آپ نے وہ بچپن میں وہ کہانی سنی ہوگی نا کہ ایک کسان تھا اور اس کے بہت سارے بچے تھے، 10-12 بیٹے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اس نے اپنے مرتے وقت ان کو بلایا اور کہا کہ سب ایک ایک تیلی لے کر آؤ، اور سب کو ایک ایک تیلیاں دیں اور اس کو کہا کہ ان کو توڑو. تو سب نے توڑ دی آرام سے. پھر ساری تیلیوں کو ملا کر سب کو ایک ایک باری باری موقع دیا تو سب ملا کے ان تیلیوں کو توڑ نہیں پائے بہت محنت لگانے کے باوجود. تو یہ کہا گیا کہ جب تم سب مل جاؤ گے تو آپس میں تو کیا ہوگا کہ دشمن تم پر جو ہے غالب نہیں آ سکے گا. یہی وہ چیز یہاں پر تھی کہ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ ایک تو یہ کہ انسان اپنی دینی پریکٹس کر سکے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دارالامن ہوگا کہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر کوئی بیرونی اٹیک کرتے ہوئے کوئی 10 دفعہ سوچے گا کہ یہاں پر سارے ہی لوگ مسلمان ہیں اور اگر میں یہاں اٹیک کروں گا تو یہ میری طرف جو ہے وہ ریاکشن آئے گا. تو اس لیے بھی جو ہے وہ ہجرت فرض کی گئی تھی. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور پورے خطے میں پورے خطۂ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا تو پھر ہجرت کی ضرورت نہیں رہی تھی. پھر اس کے بعد ہجرت کی وہ فضیلت اور وہ سب چیزیں نہیں تھی کہ اب کوئی مکہ سے مدینہ آ کے رہے گا تو زیادہ اسے ثواب ملے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ جس وقت جو حکم ہوتا ہے وہ اسی وقت کے لیے ہوتا ہے. ہجرت کے مقاصد اور ضرورت میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ ہو گئی ہے. اب یہ ہے دارالکفر میں رہنے کی رخصت، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کفر کا بول بالا ہو، ایسی جگہ پہ انسان کب رہ سکتا ہے. ان آیات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا دارالکفر میں رہنے کا جواز صرف 2 صورتوں میں ہے. ایک کہ کوئی شخص اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد میں لگا رہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیروکار کرتے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ فی الواقع وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور بیزاری اور نفرت سے مجبوراً وہاں رہ رہا ہو. ان صورتوں کے علاوہ دارالکفر میں رہنا مستقل معصیت ہے، یعنی نافرمانی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہاں مطلب اسلامی ریاست کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ میرا اچھا فیوچر ہوگا یا میرے بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں گے، جیسے لوگ باہر جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا مقصد پیچھے در پردیش اگر ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ آپ نے 2 وجوہات پڑھی ہیں، یہ 2 وجوہات اگر نہ ہوں تو پھر وہاں رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب نافرمانی کے اس میں آتا ہے زمرے میں. تو انسان اگر ایسے آپ لوگوں میں سے جو لوگ باہر رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی ریاست نہیں ہے یا اسلامی لاز نہیں ہیں، تو اس میں آپ یہی سوچ کے رہیں گے کہ یہاں پر ہم نے دین کو غالب کرنا ہے. ایون ہم یہاں پر جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، یہاں پر بھی کون سا جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہے، یہاں پر بھی تو ایک طرح سے دارالکفر ہی چل رہا ہے. تو ہم بھی یہاں پر یہی سوچ کر رہیں گے
کہ ہم یہاں پر اس کو ہم دارالاسلام بنائیں گے اور اس میں ہم اسلام کے نفاذ کے نظام کو نافذ کرنے کی پوری جد و جہد کرتے رہیں، اپنے اپنے طور پر انڈیویجولی طور پر ہم علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ سے ہماری کچھ نجات ہو سکے۔ اس آیت میں صرف ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج اور عمرے کا سفر ہو یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اس دوران سفر حصول مقصد سے پہلے یا بعد میں موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر ادا کرے گا۔ آیت نمبر 101، مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ میں اب آیت آگے آ رہی ہے کہ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ ظاہر ہے ہجرت ایک سفر ہے، اور اس سفر میں نمازوں کے وقت بھی آئیں گے، تو ان نمازوں کے قصر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے یعنی 2 گانا ادا کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی اس قصر تھوڑی کرنے پر۔ اور پھر آگے ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، حالت احوال کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ اگر تمہیں خوف ہے، یعنی کہ تمہیں جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جلدی نکلنا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، تم رک نہیں سکتے۔ ہجرت کا سفر آپ کو، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر تھا وہ کس قدر پرخطر تھا، کتنا خطرناک تھا، کہ پیچھے جو ہے وہ دشمن بھی لگے ہوئے تھے، تو اس طرح سے نمازوں کے اوقات آ جائیں تو کس طرح سے ادا کی جائیں گی۔ اور کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، یعنی جنگ کا میدان، حرب کہتے ہیں جنگ کو، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا۔ بعد میں جب اسلامی مملکت قائم ہو گئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ سفر کی مسافت اور ایام قصر کی تعین میں کافی اختلاف ہے، یعنی کتنے ڈسٹنس پر، اپنے گھر سے کتنے ڈسٹنس پر سفر کا تعین ہوگا اس بات میں، اور کتنی مدت تک آپ جو ہے وہ مسافر کی کیٹیگری میں رہیں گے اور قصر کرتے رہیں گے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ اپنے کتابیں آپ کے گھروں میں ہوں گی نماز کی، اور اس طرح اس میں آپ دیکھ کے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، ہم اختلافی مسائل میں بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ چونکہ ہجرت بغیر سفر کے ناممکن تھی، اس لیے ہجرت کے احکام کے ساتھ ہی سفر میں نماز کا حکم بیان کرنا مناسب ہوا کہ مسلمان جب سفر میں ہوں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ اور آیت میں یعنی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں سے جمہور نے یہ استدلال لیا ہے کہ سفر میں قصر کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں جو یہ لفظ لکھا ہے نا کہ تم پر کوئی کچھ گناہ نہیں، تو اس سے یہ یعنی کہ جمہور علماء، جمہور مطلب یعنی اکثریت جو ہے وہ علماء کی، انہوں نے یہ بات لی ہے، اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ قصر کرنا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی سنت کا ثواب ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے سنت پوری کرنا بہت بڑا ثواب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ پوری نماز پڑھے تو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ کہا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور صدقے کو قبول کرو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رخصتیں جو اگر دیتا ہے، ان رخصتوں پر عمل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، قصر پڑے۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے ایک منٹ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، یا اصل میں جس جہاں سے کاپی ہوتا ہے وہاں پہ یہ آپ کی جگہ تم ہی آ جاتا ہے، یہاں پر آپ ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی کسی جماعت میں شامل ہوں گے۔ ایک منٹ، اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی قصر کی بات ہو رہی ہے نا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی سفر میں ہوں، اور سفر میں جو ہے وہ جنگ کی سی کیفیت، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ یہ جو سفر تھے یہ تو جنگی سفر ہی ہوتے تھے نا اس وقت، تو زیادہ تر جتنے بھی سفر ہوئے ہیں وہ جنگی سفر ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ آخر میں، بلکہ آخری بھی جو ہے وہ اسی قسم کا تھا، فتح مکہ کا جو تھا وہ بھی جنگی سفر ہی تھا۔
جب تم ان میں ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہو ان کے ساتھ اس جماعت میں، تو ان کے لیے نماز کھڑی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو ہٹ جائیں، یعنی ایک رکعت پڑھیں گے، پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ دوسری جماعت ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ ہاف آف ہو جائیں گے بیسیکلی، ہاف جو ہے وہ پہلے نماز پڑھیں گے اور ہاف جو ہے وہ ہتھیار لے کے ان کی حفاظت کریں گے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ایک ہاف جماعت جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ چکی ہوگی تو دوسری ہاف ان کی جگہ لے لے گی، اور جو پہلی نماز جو پڑھ چکے ہوں گے وہ پھر ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسرے لوگ بھی جو ایک رکعت پڑھیں گے، یعنی کہ جماعت ایک ایک رکعت پڑھے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام جو ہوگا، جو بھی امام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں ہے لیکن آگے جو بھی لشکر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر وہ دو رکعت پڑھے گا، اور کیونکہ قصر میں دو رکعتیں ہیں نا، تو جو مجاہدین ہیں ان کو مزید ایک اور رکعت کی رخصت دی گئی کہ ایک ایک رکعت پڑھ لیں گے، لیکن پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح سے کر لیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو اس طرح کی زمینی جنگیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پہ کس طرح سے فضائی حملے ہو رہے ہیں اور اس طرح ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو انسان پھر دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے نا، کہ پھر جب کچھ ٹھنڈیا ہوا ہے معاملہ تو وہ دو رکعتیں پورا اس طرح سے پھر نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ زمینی جنگ ہو رہی ہو۔ اس آیت میں مومنوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر جب وہ حالت جنگ میں ہو۔ اس لیے روحانی قوت مادی اور قوت پر یعنی کہ بہرحال غالب ہو کر رہتی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ روحانی قوت مادی قوت پر، ٹھیک ہے، یعنی روحانی قوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر انسان ذکر میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ اگر نماز میں تخفیف کی گئی ہے، کمی کی گئی ہے نا، تو ذکر میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ذکر جو ہے وہ انسان کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور انسان کی جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ اس کی مٹیریلسٹک قوت پر غالب رہتی ہے۔ اگر انسان اندر سے مضبوط ہے نا تو اوپر سے اگر اس کے پاس اسباب نہیں بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ 313 لوگ جو ہیں وہ جنگ بدر میں غالب آ گئے تھے 1000 کے تقریباً 1000 کے لشکر پر، جن کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے۔ ان کے پاس تو تلواریں بھی کم تھیں، اونٹ بھی کم تھے، گھوڑے بھی ایک آدھی تھے، اور ان کے پاس تو سب کچھ ہی زیادہ تھا، پھر بھی جو ہے یہ غالب آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روحانی قوت زیادہ تھی۔ اس لیے مجاہدین اسلام صرف نماز میں ہی ذکر الہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب امن ہو جائے تو مسلمان پوری نماز پڑھیں۔ مراد یہی خوف کی نماز ہے، اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 102۔ اس آیت میں مومنوں کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تم نے پڑھ لی تھی آیت۔ میرے سے لے جاؤ بیٹا۔ یہ حکم صلاۃ الخوف کے لیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنی ہوگی، یہ آپ نا اس کو اچھی طرح خود بھی لیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا، یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے نماز ادا ہوگی، کہ 2 رکعتیں کس طرح سے پڑھیں گے، اور پھر یہ والا کہ اگر تلوار، نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہوں اور اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو تو یہ اسلحہ وغیرہ کھول کر علیحدہ رکھ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جنگ کے حالات اجازت دیتے ہوں، لیکن ڈھال وغیرہ اپنے پاس ضرور موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اس فوری حملے سے بچا سکے، اور اسے اپنے ہتھیار بھی سنبھال سکے، یعنی نماز میں ایسا نہ ہو کہ ہتھیار اتنے دور رکھے ہوں کہ انسان پہ حملہ ہو تو وہ ہتھیار تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اور پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب تم نماز کمپلیٹ کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے کیا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی چلتے پھرتے سواری پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو،
یہ ذکر کثیر صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں اس کا اہتمام رہنا ہوگا. جیسے کہ آپ سورۃ الجمعہ میں پڑھتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. چنانچہ نماز کے بعد بھی اور کاروبار زندگی کے مصروفیت کی دوران بھی ذکر کثیر جاری رکھو. ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کے ذکر میں مشغول رہو. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پھر صلات کو قائم کرو. یعنی نماز کی یہ شکل صلاۃ الخوف یعنی صرف اضطراری حالت میں ہوگی. یعنی جو شکل ہم نے ابھی پڑھی کہ جس میں امام ایک رکعت پڑھے گا اور پیچھے امام 2 رکعتیں پڑھے گا اور پیچھے والی جماعت ہاف ڈیوائیڈ ہو کر ایک ایک پڑھے گی. تو مگر جب خوف ختم ہو جائے اور حالت امن بحال ہو جائے تو نماز کو شریعت کے احکام کے مطابق ادا کرو گے. اور پھر یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کی فرضیت باقاعدہ ان کے اوقات کے ساتھ ہے. نماز کے اوقات کی ضمن میں ایک حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی. ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں. اور پھر بعد میں بتایا کہ اب نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں رہیں گے. تو اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. اب آگے اچھا ایک اور بات اس میں آپ دیکھیں قابل غور ہے کہ یہ بات جو یہاں پر کہی گئی نا کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر ان کے وقت پر ہے. تو اب دیکھیں اب جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جمع تقدیم بھی کرتے ہیں اور جمع تاخیر بھی کرتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے جیسے اب آپ حج کا سفر دیکھتے ہیں. حج کا سفر ایک مشقت آمیز سفر ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ نماز جو ہے وہ دو جمع کی گئی ہیں، دو جمع کی گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں جمع تقدیم کب ہوتی ہے، یعنی پہلے پڑھنا. ظہر کے ساتھ اثر پڑھی جاتی ہے جب ہم عرفات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی عرفات سے پہلے مزدلفہ میں. اور پھر مینا میں جا کر عرفات میں مغرب ہو جاتی ہے لیکن مغرب نہیں پڑھتے، مغرب کو مؤخر کیا جاتا ہے. اور وہ مینا میں جا کر جب مینا میں واپس پہنچتے ہیں، نہیں سوری مزدلفہ واپس پہنچتے ہیں، قیام کدھر کرتے ہیں بغیر میں نے حج نہیں کیا ہوں، میں یہ بھی چیزیں بہت بھول جاتی ہوں. بغیر کچھ اوڑے سر پہ کھلے آسمان کے نیچے جہاں قیام کرتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں مزدلفہ ہے کہ مینا ہے، میرا خیال ہے مزدلفہ ہے. وہیں پر جا کے جو ہے وہ پھر کون سی نماز پڑھنی ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی. تو وہاں پر کیا ہوگا، یہ جمع تاخیر کہلاتی ہے. جی مزدلفہ میں، جزاک اللہ خیر. اور مزدلفہ میں ہی جو ہے ہم نے جمع تقدیم بھی کی تھی اور پھر ہم عرفات گئے تھے اور واپس پھر ہم جب آئے واپس مزدلفہ آئے اور واپس آ کر بھی ہم نے جمع تاخیر بھی وہیں پڑھی ہے. تو یہ سفر کے دوران میں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھے کی ہیں. یعنی کہ اگر کبھی انسان کے اوپر ایسا وقت آ جائے، کبھی وہ سوتا رہ جائے یا کبھی ایسی مجبوری آ جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ پھر برابر مطلب 2 نمازیں اکٹھے بھی کر سکتا ہے. لیکن اسے عادت نہیں بنانی، کیونکہ یہ پھر جو یہ آیت جو ہمارے پاس سامنے آئی ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو عادت نہیں بنانا، کیونکہ نمازیں ان کے اوقات پر، ان کے وقتوں پر ہی مومنوں پہ فرض کی گئی ہیں. کوئی انسان یہ سوچے کہ میں تو سارا دن مصروف ہوتا ہوں، میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں سارا دن گھر میں سوتا ہوں، اب میں شام کو اٹھوں گا اور میں ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہے. اس کو عادت نہیں بنانی ہے. کبھی کبھار ہو جائے تو انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو اس پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو عادتاً نہیں کرنا چاہیے. آگے دیکھیں آیت نمبر 104 ہے کہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہے یہ. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. اور تمہیں سستی نہ، کہ تمہیں اس میں سستی نہ ہو کہ تم کسی قوم کے پیچھے جا رہے ہو، یعنی کہ یہ دشمن کے پیچھا کرنے میں، یعنی حق و باطل کی جنگ میں. اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے. حق و باطل کی جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اس آخری مرحلے میں آ کر تھک نہ جانا، اور اس آخری مرحلے میں آ کر تھک نہ جانا اور دشمن کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑ جانا، ہمت نہ ہارنا. یعنی کہ یہاں پر موٹیویشن دی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا، اور پھر اور ایک طرح وارننگ بھی دی جا رہی ہے.
اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیار سے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان تکونوا تعلمون. یہ دیکھیں یہ جو تعلمون کا لفظ ہے نا اس میں حمزہ تشدید کے ساتھ، حمزہ جزم کے ساتھ ہے. یہاں پر ہم جھٹکا لگا کے تعلمون پڑھتے ہیں، تعلمون. اور آگے ہے فإنہم یعلمون کما تعلمون. تعلمون کا لفظ نا علم سے ہے. علم، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عذاب علیم پڑھا ہے نا، علیم دردناک. یعنی اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، درد اٹھاتے ہو کسی کسی جنگ میں، فإنہم یعلمون، بالکل وہ بھی تو اسی طرح تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو. یعنی کہ جنگوں میں دونوں طرف کی انرجی لگتی ہے، دونوں طرف جو ہے وہ نقصان بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے دونوں طرف. یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ اس کشمکش میں اگر تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہوا؟ تمہارے دشمن بھی تو ویسے ہی نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، انہیں بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بھی تو زخم پر زخم کھا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی تو مر رہے ہیں. لیکن آگے ایک اور بات بہت زبردست کی گئی ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اور تم ایسا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، ایسا رجوع رکھتے ہو اللہ سے جو کہ وہ نہیں رکھتے. ترجون اور یرجون میں فرق سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ تا تم کے لیے اور یا جو ہے وہ کے لیے. تمہیں جو جنت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، جبکہ انہیں ایسی کوئی امید نہیں ہے. لہٰذا اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر پرجوش ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر تمہیں تکلیف اٹھائی جا رہی ہے تو تمہیں اس تکلیف پر جو ہے وہ زیادہ صبر کرنا ہوگا بنسبت ان لوگوں کے جو کہ اس پر صبر کر ہی رہے ہیں. سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں آیا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ آخری آیت تھی نا ہماری. کیا تھا کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. یعنی صبر میں بھی بڑھ جاؤ، جتنا وہ صبر کریں تم ان سے زیادہ صبر کرو. ومربوط اور مربوط رہو، یعنی کہ اپنا جو ربط ہے وہ قائم رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو. کوئی تمہارا اور کیونکہ تمہارا سہارا کون ہے؟ اللہ ہے. تو آپ ایک اور جگہ پہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے. تمہارے دشمن کے تو من گھڑت قسم کے خدا ہے نا، یعنی کہ اصل میں تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتے. ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کی خود ان کے دلوں میں کوئی حقیقت اور قدر و قیمت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں. تو ایمان والو تمہیں تو ان سے کئی زیادہ قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پھر وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے. پھر آگے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. یعنی ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. اب یہاں پر نا تھوڑا ایک منافقوں کا یہاں پر ایک ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بصیرت بھی عطا کی ہے. مثلاً عدالت میں ایک جج بیٹھا ہے، اس کے سامنے قانون کی کتاب ہے، مقدمے سے متعلق تمام ریکارڈ اور شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں. اب ایک اس کی اپنی عقل اور چھٹی حس بھی ہوتی ہے جو اس کے قوت فیصلہ میں عمل دخل کرتی ہے، جس کو بروئے کار لا کر وہ فیصلہ کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. اور وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی آپ ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں ایسے لوگوں کی طرف جو کہ جو کہ خیانت کرنے والے ہیں. خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ حمایتی بن کر ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، یا ان کی طرف سے وکالت کرنے والے نہ ہوں. ایک شخص جو کہیں کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن ہے خائن، یعنی خیانت کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. اس کے پس منظر میں دراصل ایک واقعہ ہے کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے رکب لگائی اور وہاں سے آٹے کا ایک تھیلا لیا اور کچھ اسلحہ بھی چرا لیا. آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا. جب وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو کیا ہوا کہ آٹے کے سوراخ سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا، اور اس طرح راستہ اور اس کے گھر تک کی ایک نشاندہی بن گئی، نشان بنتا چلا گیا. لیکن اس کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کیا آٹے کی لکیر جو ہے اس سے اس کا گھر کا پتہ چل رہا ہے. گھر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ مجھ پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سامان اٹھایا، یعنی وہ آٹا اٹھایا اور چیزیں اٹھائیں اور ایک یہودی کے ہاں امانت رکھوا دی. لیکن آٹے کا نشان وہاں بھی پہنچ گیا.
اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے پہلے اس بندے کے منافق کے مکان پہ پہنچے تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور اس سے تلاشی بھی لی گئی تو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن پھر جب آٹے کے نشان کو مزید فالو کیا گیا تو وہ آٹا جو ہے وہ کہاں تک پہنچا آیا؟ یہودی کے گھر تک پہنچ گیا. جب وہاں پر لوگ پہنچے تو وہاں پر سامان بھی برآمد ہو گیا. یہودی نے حقیقت بتائی کہ بھائی رات میں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے امانتاً رکھوایا ہے. لیکن وہاں کیا ہوا؟ منافق کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے اور اسی نے چوری کی ہے. اور جب فیصلہ نہیں ہو پایا تو یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کر اور خوب وکالت کی کہ ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خواہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اسی کی طرف داری کرنے لگ جاتے کہ آیات نازل ہو گئی کہ آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں، اس کا سہارا نہ بنیں اور اس کو مدد نہ پہنچائیں. یہاں خصیمن کے معنی جھگڑا کرنے والا اور بحث کرنے والا ہے. للخائنین کا مطلب ہے خائن لوگوں کے حق میں، لیکن اگر الخائنین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا خائن لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہے، للخائنین اور الخائنین، یہ دو ورڈوں کا تھوڑا سا مطلب گرامیٹیکلی لکھا ہوا ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی طرف سے کیس نہیں لڑنا چاہیے کہ جن کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ مطلب غلط ہے. یعنی اس منافق کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے. آپ دیکھیں کہ نبیوں کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کس قدر سخت تھا کہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی اتنا قصور نہیں تھا، ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، وہ تو ظاہر پہ ہی معاملہ کر رہے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر اپنی لیے استغفار کیجیے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اس حکم کے حوالے سے ذرا مسئلہ شفاعت پر بھی غور کر لیجئے کہ ہم پر یہ امید ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، جبکہ ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ بات کہی گئی کہ آپ خیانت کرنے والوں اور ایمان میں کمی کرنے والوں کا ساتھ مت دیں. تو قیامت کے دن ہم یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ قیامت میں اگر ہمارے اعمال کم ہوں گے اور ہماری ایمان میں کمی ہوگی تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جھگڑا کر رہے ہوں گے اللہ کے آگے، چاہے ہم نے بے ایمانیاں کی ہوں، حرام خوریاں کی ہوں، شریعت کی دھجیاں بکھیری ہوں، کبھی زندگی میں پردہ نہ کیا ہو. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ٹوک انداز میں خائن لوگوں کی وکالت سے منع کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ ہم یہ بات سمجھ لیں آپ اور میں کہ ہماری نجات اس طرح ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 108 ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں. یعنی یہ لوگوں سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا، منافق جو ہیں وہ لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتے. اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی ان کے خلاف جو بات ہے، وہ اس وقت وہ آٹے والی جو بات ہو رہی تھی. تو یہ دیکھیں یہ اس وقت کے واقعات ہمیں بتائے اس لیے جا رہے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کی تصحیح کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے سامنے موجود ہوتا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر اللہ پر ان کا ایمان ہو تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپ سکتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یقیناً اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. جیسے ہم ایک اور جگہ پہ سورہ حجرات میں سرگوشیوں کے بارے میں آتے ہیں، نہیں سورۃ الحش مجادلہ میں آتا ہے سرگوشیوں کے متعلق کہ اگر کوئی شخص دو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو تیسرا اس میں اللہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو اس میں چوتھا اللہ ہوگا، یا 4 لوگ کر رہے ہیں تو 5واں ہوگا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر تم کان میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور ایک جگہ ہم نے پیچھے ہم نے سنا نا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے ان کی وہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں، مطلب وہ صرف سن نہیں رہا ہے بلکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں وہ چیزیں.
تو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے خلاف بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک، اللہ کا شکر. میم مجھے نا وہ آپ نے ابھی صلاۃ الخوف کا کہا تھا، اور دوسرا کہ مجھے یہ جاننا تھا کہ جیسے دعا تو ہم لوگ فلسطین کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا تو جتنا دل سے ہو سکتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو بھی ایک درد ہے ہمارا، لیکن اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ حاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں، یا جیسے کہ آپ نے بھی صلاۃ الخوف کا یا کچھ بھی اس طرح کے مزید، اور ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دیکھیے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے؟ صلاۃ الخوف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جنگ میں موجود ہیں، ہمارے لیے جی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی صلاۃ میم، وہی الخوف میں نے کہا میں کلیئر کر لوں، پتہ چلے ہم لوگ پڑھتے رہے اور جو ہے وہ مجھے وہ صحیح سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ میری وہ نیس آ گئی تھی تو وہ رونا شروع ہو گئی تو وہ اسی اچھا، لیے مجھے پھر وہ صلاۃ صحیح سمجھ الخوف میں ان نہیں لوگوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے ہے جو جنگ میں موجود لڑ رہے ہیں. صحیح ہے، اور ان کو آئی. دشمن جی کا خوف ہے. یہ اس وقت جنگ کی صورت میں بھی جی ہو سکتا ہے، اور یہ اس وقت جو جی جی. ہجرت کا سفر تھا وہ بھی ایک صلاۃ الخوف، مطلب ایک خوف کا سفر تھا نا. اس میں بھی ایک طرح سے جنگ کی ہی کیفیت تھی کہ کوئی جی بھی آپ کا حملہ آور ہو سکتا تھا. تو اس میم یہ وقت تو یہ ہے، بتایا لیکن گیا. دوسرا ہم جیسے کہ حاجت کے نوافل وغیرہ ہیں یا یہ ساری چیزیں حاجت کے ہم نوافل جیسے پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے. اور جو جی قنوت نازلہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈونیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ جو ہم اکانومی کو توڑنے کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لوگوں میم کو وہ تو ہم کچھ یوز ہی نہیں کرتے اس میں سے نہ، ہم نے کبھی آج تک کولڈ ڈرنک بھی نہیں پی، کچھ بھی نہیں اس طرح کا یا جو بھی ہے، تو یہ ساری نہیں، چیزیں دیکھیے تو وہ کولڈ ڈرنک کے علاوہ بھی بہت ساری اور نیچرلی. چیزیں ہیں جو کہ جی ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی، وہ سب چیزیں بھی دیکھ جی لیں گے. تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے تقویٰ پہ کام کریں نا. بیسیکلی جی ہم مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں یہاں پر، ہم کیوں جو ہے جی وہ کسی قابل نہیں، ہمارے اندر بزدلی آئی ہوئی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ایمان میں کمزوری. تو ایمان کے اوپر کام کرنا ہے نا ہم جی نے، اپنے جی بھی اور میم بے اپنی شک. جنریشنز کے اوپر بھی. جی جی ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا یہ سفر؟ یہ تو بتائیں. ٹیسٹ آپ لوگوں کو مشکل تو خوبصورت نہیں چل لگا؟ رہا ہے ماشاء اللہ سے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ آپ نے وہی بتایا تھا نا کہ مشکلات جو آزمائشیں واقعی مجھے تو بہت آتی ہیں. میں وہی ابھی آپ نے کلاس میں ذکر کیا تھا نا، تو میں نے ذکر کیا کہ میں نے کہا جب بھی میرا جیسے صرف اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ایگزام، جیسے بھی جو بھی میرا ایگزام ہو، چاہے مجھے کمیشن کا ایگزام دینا ہو، کسی جاب کے لیے کچھ بھی، تو میری سسٹر ضرور آتی ہے. وہ میرے لیے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ابھی جو ٹیسٹ تھا 2 دن پہلے، جیسے تھوڑے دن پہلے، تو مہمان تب بھی میری نوازات. سسٹر آئی بھی تھی. تو اچھا، یہ چیز مہمان ہے، یہ نوازات. آزمائش ضرور آتی ہے مجھ پہ. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر بندے کی آزمائش جو ہے نا اس کے حساب سے ہوتی ہے. جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی مریم راد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم طیبہ، السلام. مجھے جی ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی تھی. ابھی آپ نے بیچ میں جو قضا نمازوں کے سفر کی نمازوں کے بیچ میں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اب صدقہ مجھے اس میں نا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے صدقہ ہے. مطلب صدقہ تو ہم اپنا مطلب ہم نکالتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے اور اس طرح کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کیسے ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بیسیکلی. تو بس میں نے وہی کہ آپ کو کاپی کر دیے. بیسیکلی صدقہ کا مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے جو چیز. دیکھیں، ایک شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا دینا بھی صدقہ ہے. کسی ایک مسلمان کو جو ہے مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے. یعنی کہ اگر وہ پریشان ہے، ایسا نہیں کہ عورت مرد کو دیکھے، مطلب کوئی عورتیں دو کھڑی ہوئی ہیں ویسے ہی نارمل اجنبی ہے، اس کو ایک مسکرا دیے تو وہ اس تو ایک دم ٹینشن سے تھوڑا ریلیف ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مسکرا دیتی ہے. یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کی مدد کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر آسانی کر دینا، آپ کی ایک طرح سے مدد ہو گئی نا کہ ایک مشکل حالت میں آپ ایک مشکل مشقت سے بچ گئے. تو یہ صدقہ ہو گیا نا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آسانی. ٹھیک ہے. جی جی. اور ٹیچر ایک اور سوال ہے کہ ابھی جیسے اب ہم فلسطین کی جو ہے ہم ویڈیوز وغیرہ جو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں ان کی
بچوں کے جو ایمان اور ان کے جو مطلب اتنی اس سچویشن میں وہ جو کہتے ہیں اس قدر ان کا ایمان افروز ان کے جملے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان کے بچوں میں اتنی چھوٹی ایج سے اور جو ہے اس قدر ان کا ایمان ہے, ہم اس چیز کے لیے ایسا مطلب کیا کریں کہ ہمارے بچوں میں بھی ویسا ایمان ہو. مطلب دیکھ کے اتنا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ویسی بات کریں, ویسے ہی حدیثیں سنائیں اور چیزیں سنائیں چھوٹی کے ایج لیے سے. نا ایک یہ چھوٹی ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی پوری سوچ اور ہمیں پوری لائف سٹائل چینج کرنی ہوگی اپنی. دیکھیں ہم اپنے سوچ کے ساتھ کیا لے کے چلتے ہیں, اس پہ تو پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت ہی چھوٹے سے پیرا میں آپ کو سمجھاؤں تو دیکھیں ہم اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ہم نے ان کو اچھے اسکولوں میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوچ ہے, یہ ہماری اکثریت عوام کی سوچ ہے, میری بھی یہی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں ڈالنا ہے. اور اچھے اسکولوں میں کیوں ڈالنا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ پڑھ لیں, اور جب یہ اچھا پڑھ لیں گے یہ انگریزوں کی زبان سیکھ جائیں, انگلش بولنا سیکھ جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کو پھر اچھی نوکریاں ملیں گی, یہ اچھا پیسہ کمائیں گے. تو ہم اپنے بچوں کو آخرت اورینٹڈ نہیں بناتے, ہم ان کو دنیا اورینٹڈ پیدا کرتے ہیں, دنیا اورینٹڈ ہم رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنیں گے. بیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے, بیٹیاں بھی کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ یہ ہمارا نام لیوا ہوں گی, یہ ہمارا سہارا بنیں گی. ہم دنیا اورینٹڈ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے ایمان کمزور ہیں تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا سکیں گے؟ جب ہمارا یہی مقصد, ہم غلامی سے نکلے ہیں نا, ہماری جنریشن, کتنے ہمارے آباء و اجداد انگریزوں کی غلامی سے آئے ہیں نا, انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے. آج تک ہم اس غلامی کے اثر کے اندر ہی ہیں, آج تک بھی ہمارے اندر سے وہ چیز نکلی نہیں ہے. ہم وہ اسی انگلش کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ دیکھیں فلسطین میں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو انگلش بولتے ہیں. یہ لوگ اپنی لینگویج بولتے ہیں, کیوں؟ ان کے اندر وہ غلامی کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں, ان کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو کہ ہم انگریزوں کی زبان سیکھیں گے تو ہی ہم دنیا میں آگے بڑھ پائیں گے اور ہمیں کچھ ملے گا. ہم انگلش نہیں بھی سیکھیں گے تو بھی چلے گا, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ترکی میں آپ دیکھیں وہ لوگ اس غلامی سے نہیں گزرے ہیں, ان کے ہاں بھی انگلش کا کوئی وہ نہیں ہوتا. ان کے پاس اگر وہ بڑی جیسے کوئی یہ بین الاقوامی کانفرنسز ان کے منسٹرز اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, وہ گزرتے ہیں اور وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس چیز میں. مسئلہ ہماری اپنی سوچ کے اندر ہے. ہمیں جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے نا, ہم اپنا ایمان نہیں بڑھا سکتے. جب تک ہم آخرت اورینٹڈ خود نہیں ہوں گے, ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے دوڑ میں لگا دیا ہے کہ بھائی تم پڑھو گے, اچھی کالج میں جاؤ گے, اچھی یونیورسٹی میں جاؤ گے, پھر اچھی جاب لگے گی, پھر اچھی جگہ پہ تمہاری شادی ہوگی, اچھی جگہ پہ اچھا جگہ پہ تمہارا گھر ہوگا. اس طرح کی چیزوں پہ ہم دنیا اورینٹڈ ہیں. جب ہم اس چیز سے نکلیں گے نہیں, ہم ایمان پہ وہ نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں ہمیں خود پہلے تو اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑیں گی نا. آپ دیکھیں آج ہم اپنے آپ کو ان قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں گے, مستقل ہمارے گھر میں قرآن کھلا رہے گا, مستقل ہمارے منہ سے قرآن نکلے گا. جب ہمیں کوئی تکلیف آئے گی تو ہمارے منہ سے نکلے گا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, ہمارے منہ سے نکلے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارے منہ سے نکلے گا. تو پھر ہمارے بچوں کے منہ کو بھی وہی عادت ہوگی نا. اگر ہمارے منہ سے ہی نہیں نکلے گا تو ہمارے بچے کیا فالو کریں گے؟ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ جی آئی جی ہوپ ٹیچر جزاک اللہ. ٹیچر ایک لاسٹ کوشچن, یہ تھوڑا پرسنل کوشچن ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ میرے اپنے جو ہے وہ 4 بیٹے ہیں اور ساتھ میں آپ کا بیٹا بھی اکثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کیسے مینج کرتی ہیں؟ آپ کے بچوں کی کیا عمریں ہیں کہ آپ کی سن کے جو ہے وہ ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہو, جن کے چھوٹے بچے ہیں اور بھی ہیں, کہ ساتھ ساتھ مینج کرنا اتنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ تینوں کو لے کے, اور ایگزیکٹ کلاس کے ٹائم پہ ان کو ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو تھوڑی بہت مشکل بھی ہوتی ہے. آپ کیسے ابھی مینج کرتے وہ تو جیسے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کلاس کے ٹائم پہ اس کو سب سے زیادہ اماں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو اماں ہی کی گود میں چڑھنا ہوتا ہے. میں نے جس طرح سے کرتی ہوں کہ میرے بچوں کی عمریں یہ ہیں کہ میرے 2 بڑے بیٹے ہیں, وہ جڑواں ہیں, وہ دونوں 12 سال کے ہیں, اور اس کے بعد تیسرا بیٹا ہے میرا وہ 9 سال کا ہے, اور پھر سب سے چھوٹا جو ہے وہ میرا 7 سال کے گیپ کے بعد 2 سال کا ہے. اب مطلب 9 سال کا ہے اور پھر یہ 2 سال کا ہے. تو سب جب میرے یہ 3 بیٹے تھے نا تو میری بھی یہی سوچ تھی کہ بچے جو ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں, یا بچے جو ہیں مشکل ہوتے ہیں, مصیبت ہوتے ہیں, بچے تنگ کرتے ہیں اور ہماری آزادی سلب ہو جاتی ہے. لیکن یقین جانیں
یہ اولادیں ہی ہیں آپ کی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، اور یہ وہ اولادیں ہیں جن کے اوپر آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، یا جن کی آپ اچھی تربیت کریں گے نا، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین وہ ہوگا، یہ آپ کے لیے بہترین وہ جمع پونجی ہوگی جو آپ اپنے لیے رکھ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کس طرح مینیج کرتی ہوں، دیکھیں اللہ کرواتا ہے، میں اپنے لیے کچھ بھی، میں تو صرف اللہ سے دعا مانگتی ہوں۔ آپ یقین کریں، میں جب کوئی نیا کورس شروع کرتی ہوں میرے ساتھ بھی یہی آزمائشیں آتی ہیں، ہر روز کے حساب سے میرے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کہ میرے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی اور کام کرنا بیٹھ جاؤں، میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دوں، میں یہاں کر دوں، اور یقین کریں میں تھوڑا سا بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہوں نا تو مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا، اور واقعتاً میرا ٹائم ویسٹ ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، چیزوں کو نا مینیج کر کے اس طرح سے چلنا ہوگا کہ جب تک آپ فوکسڈ رہیں گے نا، میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں لکھ کے چلتی ہوں، میں لکھ کر اپنے کام کرتی ہوں، میری ایک پراپر ڈائری بنی ہوتی ہے، میرے سارے دن کے کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ میرے پرسنل لسٹ ہے جس میں نے اپنا پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، یا پڑھانا ہے، کس کو اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، یا میں نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کو جو پڑھانا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی جو پڑھانا ہے وہ بھی میرے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، اس بندے کو میں نے یہ پڑھا چکی ہوں، اس اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھا چکی ہوں، یہ سارا بھی میرے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے قلم سے گزرتی ہیں نا وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں، اور ایون میرا مینیو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 4 دن کا 5 دن کا مینیو ہے میرا، یہاں تک میں یہ میں نے پکانا ہے، یہ چیزیں میں کم سے کم کچن میں وقت لگاتی ہوں، میں جلدی سے جلدی جتنا کام تیزی سے کر سکتی ہوں میں وہ کرتی ہوں، میں بہت زیادہ وقت فالتو مطلب جتنے بھی ایکسٹرا میرے فالتو کام ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں میں فالتو کہتی ہوں انہیں، جتنے ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نا میں وہ ویکینڈس پہ رکھتی ہوں کہ یہ ویکینڈس میں ہوگا اور یہ فارغ ٹائموں میں ہوگا، باقی کے ویک ڈیز میرے اس طرح سے بزی رہتے ہیں، اور اسی میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے فریج صاف کرنا ہے، صفائیاں، ایکسٹرا ڈیپ کلیننگز ہیں، یہ میں روز ڈیلی نہیں کرتی ہوں، ڈیلی کے کام وہی ہوتے ہیں جو کہ مطلب جو آپ کے بہت ضرورتاً والے ہوتے ہیں وہی، اسی طرح مینیج ہوتا ہے جی، سب اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، آپ بس فوکس رہیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بھی سیٹ ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ سب کام کرتے جائیں گے اور سب کام ہوتے جائیں گے، اور آزمائشیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ٹائم پہ آ کے یہ کہے کہ اب تو میں جنت میں آ گیا ہوں تو اب میں کام کر سکتا ہوں، تو بیسیکلی سکون تو اصل میں وہیں اسی جنت میں ہی ملے گا، اور یہاں پر تو آپ ایسی طرح مشقت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان مشقت میں مستقل رہے گا، محنت کرتا رہے گا، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان جزاک لا اللہ۔ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔